میں آج اس وقت 31 دسمبر سن 2020 کے ان آخری لمحات میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں کوئی بہت ڈائنامک، کوئی بڑا زوردار گرجدار پیغام آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ میں بڑی حلیمی اور عاجزی کے ساتھ خداوند کے حضور میں ایک خیال آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سن 2020 پوری دنیا کے لیے ایک مشکل سال رہا ہے۔ اس سال کے آغاز ہی میں پوری دنیا کو ایک سبق سیکھنے کو ملا، جیسا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ پوری دنیا نے یہ سبق سیکھا کہ انسان اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقی کے باوجود قدرت کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ یہ سال پوری دنیا میں ایک مشکل سال رہا۔ کرونا وائرس نے آج کے دن تک ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دنیا کی معیشت بری طرح برباد ہو چکی ہے۔ انسان بے بسی اور لاچاری کی حالت تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے اس سال کے اس آخری دن میں ایک خاص پیغام آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک، بلکہ دنیا کی 8 ارب آبادی میں سے دنیا کا ہر ایک شخص اپنی زندگی کے لیے کم از کم خوشی اور برکت کی دعا کرتا ہے۔ اگرچہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی، ساری دنیا کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، لیکن کم از کم ہر ایک شخص اپنے لیے ضرور برکت کی، خوشی کی دعا کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے ناطے داروں کے لیے برکت کی دعا چاہتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ دکھ ہماری زندگی میں آئیں۔ ہم کبھی یہ توقع نہیں کرتے کہ ہماری زندگی مسائل سے دوچار ہو۔ اس لیے ہم جب بھی ہمیں موقع ملے اور ہم خدا کے حضور میں اپنے سروں کو جھکائیں، ہم اپنے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، خوشیوں کی دعا کرتے ہیں، تندرستی اور شفا کی دعا کرتے ہیں۔ ہم مشکلات کی دعا نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب جن کو ہم چاہتے ہیں وہ مشکلات سے، بیماریوں سے، تنگی اور پریشانیوں سے، مسائل سے آزاد ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی سے یہ دکھ ختم نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار دکھوں کا یہ عرصہ سخت ہو جاتا ہے، اور ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہم اپنی زندگی کے تاریک دنوں میں سے گزر رہے ہیں۔ جیسے یہ سال 2020 دنیا کی تاریخ میں ایک تاریک سال کے طور پر گنا جائے گا۔ ایسا سال جس نے عالمگیر پیمانے پر دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں آپ کے سامنے آج اس نسبت سے یہ خیال رکھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار یہ تاریک دن، کبھی کبھار وقت کا یہ تاریک دور ہمارے لیے بہترین کی امید لے کر آتا ہے۔
میری دانست میں جب ہم تاریک دنوں میں سے گزرتے ہیں تو یہ تاریک دن، یہ دکھوں بھرے دن ہمیں ایک نئی امید کی نوید دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ خداوند کے پاک کلام میں سے ایک خاص متن کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 2 باب پڑھیں، خداوند یسوع مسیح کانا گلیل میں ایک شادی میں شرکت فرما رہے تھے۔ ابھی تک خداوند یسوع مسیح نے پبلکلی یا عوام میں کوئی ایسا معجزہ نہیں کیا تھا جس کا ریکارڈ ہمیں تحریری طور پر ملے۔ خداوند یسوع مسیح کانا گلیل میں شادی کی ایک تقریب میں شرکت کر رہے تھے کہ اچانک ان تک یہ خبر ان کی والدہ نے پہنچائی کہ اس خاندان میں شادی کی اس تقریب میں، شادی کی ضیافت میں جو میں تیار کی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ میں اس زمانے میں شادی کی تقریب کا، کھانے کا، ضیافت کا ایک لازمی جزو ہوتی تھی۔ یہ انگوروں کا رس ہوتا تھا، تازہ رس، جو ہر ایک شخص اپنی طاقت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق بہتر سے بہترین انگوروں سے کوشید کر کے اپنے مہمانوں کو پیش کیا کرتا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح کانا گلیل کی اس شادی میں شریک تھے، ان کی والدہ نے آ کے ان کو بتایا کہ اس گھر میں مہمانوں کے لیے جو میں تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ اس خاندان کے لیے بڑی سبکی کا سبب تھا۔ یہ ایک ان کے لیے ایک طرح سے تحقیر کی بات تھی کہ اب ان کے پاس میں نہیں رہی۔ خداوند یسوع مسیح نے اگرچہ ان کا تحریری طور پر کسی معجزے کا بیان اس سے پہلے نہیں ملتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی، ان کی طاقت سے آگاہ تھی، اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کو بتاتی ہے کہ میں نہیں رہی، میں ختم ہو گئی ہے۔ اور وہ نوکروں سے یہ کہتی ہے کہ جو کچھ تم سے یہ کہے وہ کرو۔ اور ہم پھر یہ بھی بیان پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے پانی کے بڑے بڑے مٹکے پانی سے بھرے گئے، سادہ پانی سے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی قدرت سے ان کو میں تبدیل کر دیا، پانی میں بن گیا۔ جب یہ میں جو خداوند یسوع مسیح نے معجزانہ طور پر بنائی تھی، جب یہ میں مہمانوں کو پیش کی گئی تو مہمان اس کو چکھ کر حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اصول کے مطابق اچھی میں پہلے پیش کی جاتی ہے، لیکن تم نے اچھی میں بعد میں پیش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں جو خداوند یسوع مسیح نے پانی سے تیار کی، معجزانہ طور پر پانی کو میں تبدیل کیا، یہ میں اس میں سے جو پہلے پیش کی گئی کہیں 1000 گنا زیادہ بہتر معیار رکھتی تھی۔ میں یہاں سے ایک خاص سبق سیکھتا ہوں۔ میں یہ سیکھتا ہوں کہ اگر اس دن، حالانکہ یہ بات بڑی انسلٹنگ ہے، یہ اس خاندان کے لیے تحقیر اور سبکی کا باعث ہے، لیکن میری دانست میں اگر اس دن اس خاندان کی میں، اس ضیافت میں ختم نہ ہوتی تو مہمان، وہ خاندان
اور اس شادی کی تقریب کے شرکاء اس بہترین میں سے جو خداوند یسوع مسیح نے پانی کو تبدیل کرنے کے وسیلہ سے معجزانہ طور پر تبدیل کی، وہ اس میں سے محروم ہو رہ جاتے۔ سو جب میں ختم ہوئی، جب میں نہ رہی، اس وقت خدا نے پانی کو میں تبدیل کر دیا۔ سو میں کا ختم ہونا اگرچہ اس خاندان کے لیے ایک تکلیف دہ امر تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں کے ختم ہونے کی وجہ سے ان کو بہترین میں کا تجربہ حاصل ہوا۔ سو جب ہمارے پاس وسائل نہیں رہتے، جب ہمارے پاس کوئی آپشن زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، تندرستی کو حاصل کرنے کے لیے، ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے باقی نہیں رہتی، جب سب آپشنز بند ہو جاتی ہیں، جب سارے دروازے ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ بند ہو چکے ہیں، اس وقت خدا ہمارے لیے بہترین اپرچونٹیز ہمیں فراہم کرتا ہے۔ جب سارے دروازے کھڑکیاں بند ہوتی ہوئی لگتی ہیں، اس وقت خدا ہمیں بہترین مہیا کرتا ہے، ہمارے لیے دروازے کھلتے جاتے ہیں، بہترین روزگار کے، بہترین وسائل کے، تندرستی اور شفا کے، مسائل کے خاتمے کے، اس وقت خدا ہمیں مہیا کرتا ہے۔ سو جب ہم تاریک دنوں میں سے گزرتے ہیں، اس کے بعد خدا ہمیں چمکتے ہوئے دن کی امید بخشتا ہے۔ آپ بائبل کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو لا تعداد ایسے واقعات ملیں گے جس میں آپ کو یہی اسپرچول پرنسپل یا روحانی اصول نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر اب میرے ساتھ مقدس یوسف کی زندگی پر غور کیجئے۔ وہ چھوٹا سا تھا، اس کی ماں مر گئی، اس کا باپ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ محبت بھائیوں کے لیے حسد اور جلن کا سبب بن گئی۔ 17 برس کا تھا جب اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا، اور وہ اسماعیلی اس کو مصر کے بازاروں میں سرعام نیلام کر دیتے ہیں تاکہ وہ غلام بن جائے۔ پوتیفر کے گھر میں غلام بن کر آتا ہے، مختار بن جاتا ہے، لیکن ایک نہ کردہ گناہ کی سزا کے طور پر زندان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ 13 برس تک وہ جیل میں چکی پیستا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، کرب میں سے گزرتا ہے، خاندان سے جدائی کا، اپنے باپ کی محبت سے دوری کا تجربہ کرتا ہے، لیکن اتنے تاریک سالوں کے بعد خدا اس کو سرفراز کرتا ہے، اور وہ مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بن جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ خدا نے اس کو کہاں سے کہاں لا پہنچایا، لیکن یہ سب کچھ اس لیے تھا کیونکہ وہی روحانی اصول جو میں آپ کے سامنے آج شام بیان کر رہا ہوں، وہی اصول یہاں پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب وہ دکھوں میں سے گزرا، تاریک سال اس نے اپنی زندگی کے دیکھے، خدا نے اس کے بعد اس کو سرفرازی عطا کی۔ میری دانست میں جب فلسطی جنگ کر رہے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور ان کا ایک بہت بڑا سورما جاتی جولیت وہ خدا کی تحقیر کر رہا تھا، تکذیب کر رہا تھا، کوئی بنی اسرائیل میں سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس وقت داؤد آگے بڑھتا ہے، اور اگرچہ وہ اس قاتور دیو قامت
جاتی جولیت کے سامنے محض ایک بچہ تھا، وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر داؤد جاتی جولیت کا مقابلہ نہ کرتا، اگر وہ جاتی جولیت کا سامنا نہ کرتا، تو وہ کبھی بھی بنی اسرائیل کے تخت پر بادشاہ بن کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ داؤد اس لیے بنی اسرائیل کا بادشاہ بن گیا کیونکہ ایک دن اس نے تنہا میدان جنگ میں جاتی جولیت کا سامنا کیا تھا، اس لیے وہ بادشاہ بن گیا۔ خدا ہمیں برکت بخشتا ہے اس وقت جب ہم اپنی زندگی کے تاریک دنوں کو ایمان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ سال ہمارے لیے بہت سی مشکلات لے کر آیا، انفرادی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، قومی سطح پر اور بین الاقوامی حیثیت میں۔ سن 2020 ایک کٹھن سال تھا۔ ہم نے ہر جگہ، ہر مقام پر مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ لیکن 2021 ایسا نہیں ہوگا۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کیجئے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ایک طرف خداوند یسوع مسیح نور بن کر دنیا کو زندگی کا پیغام دے رہا تھا، تو دوسری طرف اس کے شاگردوں میں سے ہی ایک شخص اس کے ساتھ ساتھ یہودا اسکریوتی کی صورت میں تاریکی کا فرزند بن کر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ وہ ابلیس کو شکست دیتے، اس سے پہلے کہ وہ قبر اور موت پر فاتح بنتے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی قربانی کے وسیلہ سے ساری دنیا کو ان کے گناہوں سے آزادی اور نجات کا پیغام دیتے، انہوں نے اپنے قریب ترین ساتھی سے بغاوت کا تجربہ کیا، دھوکہ دہی کا، چھوڑ دیے جانے کا، قریبی دوستوں کی بے وفائی کا تجربہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کو اپنی قربانی کے وسیلے سے گناہوں سے آزادی کا پیغام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تاریک دن، تاریکی اور نور۔ لیکن نور اس وقت ہماری زندگی میں چمکتا ہے جب ہم تاریکی میں سے گزر کر مسیح کے پاس آتے ہیں، جب ہم وفادار رہتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کے تاریک دنوں میں، اپنی زندگی کی مشکلات میں جب میں ختم ہو جاتی ہے، اس وقت بھی وفادار رہتے ہیں۔ اور جیسا مقدسہ مریم نے کہا تھا، وہ کرو جو یہ تم سے کہے۔ جب ہم وہ کرتے ہیں جو خدا ہم سے کہتا ہے تو خدا ہمیں بہترین کا تجربہ بخشتا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بطور خدا کا خادم ہونے کے کہ بہترین آپ کا انتظار کر رہا ہے، بہترین وقت آنے والا ہے، اور یہ بہترین
खुदावंद आपको जल्द अता करेगा। द बेस्ट इज येट टू कम, बेहतरीन आने वाला है। आने वाला वक्त, आने वाला साल बेहतरीन साल होगा। और ये तारीख दिन जो हमने गुजारे हैं, खुदावंद इन सब के इवज, इस सारे तारीख दिनों के इवज हमें खुशियां अता करेगा आने वाले साल में। सारे, इससे पहले कि मैं अपने पैगाम को खत्म करूं, आप सारे मेरे साथ मिलकर ये कहें, बेहतरीन आने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पास माइक है, लेकिन जितने आप लोग हैं आपकी आवाज इस माइक से ज्यादा होनी चाहिए। बेहतरीन आने वाला है। और अब जो अंग्रेजी बोल सकते हैं वो कहें, द बेस्ट इज येट टू कम, द बेस्ट इज येट टू कम। थैंक यू वेरी मच।